الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله مولانا العظيم. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے پڑھیں گے، کیونکہ گفتگو کا وقت میرا ہے تو میں ہی بولوں گا. سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بندہ نہ تو موبائل کی زندگی کے اندر غرق ہو، نہ کسی اور مستی کے اندر غرق ہو، بلکہ ذہنی طور پر یوں بیٹھے ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں، کروں گا اور آج بھی کروں گا کہ میں آپ کے سامنے وہ لنگر پیش کروں جو 1450 سال پہلے لنگر مکے اور مدینے کی سرزمین پہ بٹا تھا. ان کی خوشبو ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے. جی کہیں گے سبحان اللہ. یہی تو ہمیں جذبہ چاہیے نا. ان کی خوشبو ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے، مدینے کی ہوا ہمیں لاہور میں محسوس ہوتی ہے. ان کی خوشبو ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے، مدینے کی ہوا ہمیں لاہور میں محسوس ہوتی ہے. میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی والوں، آج بھی آپ کا جذبہ قابل دید ہے، لائق محبت ہے. آپ کے چہروں کی چمک، آپ کے وجود کی دمک، آپ کا ولولہ، آپ کے وجود کا غلغلہ اس بات کی عکاسی اور ترجمانی کر رہا ہے کہ لوح و قلم مسلسل رقص میں آئیں گے، خیالات کو رانائی کا پیکر بنائیں گے. زندہ رہے تو اگلے برس اس سے بڑھ کر انشاءاللہ ہم سرکار کا میلاد بنائیں. حضرت محترم الحاج اعجاز احمد چشتی صاحب علامہ و مولانا اظہر چشتی صاحب کی وساطت سے میری اور آپ کی ملاقات کا یہ بہانہ بنتا رہتا ہے. اور میں پھر یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے نام کے صدقے سے جس طرح ہم یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ بروز قیامت بھی سرکار کے نام سے اکٹھے ہو جائیں گے. اور یوں اکٹھے ہوں گے کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آگے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. اس شعر کی طرف آزاد پڑھنا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ویژن کا نام ہے، اس ویژن کا نام ہے، اس پروسیجر کا نام ہے، اس پروٹوکول کا نام ہے جو مردہ دل کو بھی زندگی عطا کر دیتی. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے اور جلوے کا نام ہے جو پتھر جیسی مخلوق کو بھی جاندار بنا دیتی. غالباً آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، سر نہیں، معذرت، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. آپ توجہ میری طرف کریں. میں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھیں اور مدینے پہنچیں. جی محبت رسول اس جذبے کا نام ہے، اس ولولے کا نام ہے، اس سٹیٹس کا نام ہے، اس روب و دبدبے کا نام ہے جو پتھر کو بھی جاندار بنا دیتا ہے. آپ میں سے ہر بندے نے حج کیا ہوگا انشاءاللہ، عمرہ کیا ہوگا انشاءاللہ. پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ میں سے ہر ایک نے جنتی پتھر کو چوما ہے. بھئی چوما ہے کہ نہیں چوما؟ کبھی یہ تو پوچھیں، کبھی یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کرے کیا جنتی پتھر نے بھی کسی کو چوما ہے؟ بولیں گے دی کوشچن ارائزز، سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جنتی پتھر نے بھی کبھی کسی کو چوما ہے. اور تفسیر مدری کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا ہی پرسود ہے. آپ فرماتی ہیں کہ لما جاءت به الى الحجر الاسود ليقبله خرج من مكانه حتى
التصقا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب منمونا محمد میری باہوں میں تھا، میں کعبے کے اندر آئی، جنتی پتھر کے قریب پہنچی، میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی جنتی پتھر کو چوموں، یہ منمونا محمد بھی جنتی پتھر کو چومے، لیکن میری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا، ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا۔ وہ نظارہ منظر کیا تھا کہ جب میں منمون محمد علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر جنتی پتھر کے قریب ہوئی، جنتی پتھر نے اپنی جگہ کو چھوڑا، آگے بڑھا اور حسنین کے نانا کے لبوں کو چوم لیا، اور اونچی آواز سے بھائی، اور اونچی آواز سے بھائی، اور اونچی آواز سے بھائی، یہ ان ہاتھوں کو کوئی نہ دیکھے، اس سبحان اللہ کے کہنے کے میتھڈ کو کوئی نہ دیکھے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، حسنین کا نانا اب بھی دیکھ رہا ہے، حسنین کا نانا اب بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا حیاتی خیر لکم وماتی خیر لکم تورد علی اعمالکم، میں دنیا میں رہوں پھر بھی لجپال ہوں، دنیا سے چلا گیا پھر بھی لجپال ہوں، پھر بھی لجپال ہوں۔ میرے سرکار نے یہ بھی کہا تھا، ہمارے زخموں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ تورد علی اعمالکم، تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال، تمہارا کریکٹر، تمہارا کردار دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، میں حسنین کا نانا گنبد خضرا میں دیکھ لوں گا۔ اور لفظ تورد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ کرنا ڈیفنس والوں، توردو کا لفظ بڑا ہی جاندار ہے، بڑا ہی فورسفل ہے۔ اس کا ایک معنی پیش کیا جاتا ہے، دوسرا معنی پیش کیا جائے گا، تیسرا معنی ہے تمہارے سبحان اللہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، تمہارے سبحان اللہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے میں آگے ذرا بات بتا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، ہم ایمان والے ماں باپ کے بیٹے ہیں، توجہ رکھیں گے بھی ہم، یار یہ راستہ بند کریں، یہ کوئی پولیٹیکل سیشن نہیں ہے، یہ سرکار کا میلاد ہے، یہاں سے کسی کو نہ گزرنا ہے، بڑی مہربانی ہوئی، بڑی مہربانی ہوئی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، ٹھیک ہے جی، اب آ جائیں، میں اس بات رہا بڑھا رہا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہماری اماں ایمان والی، ہماری اماں، بولیں بولیں، ہماری اماں، ہمارا بابا، ہماری اماں ایمان والی، ہمارا بابا۔ میں ٹو دی پوائنٹ حدیث پاک پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار یہ فرماتے ہیں ایمان والے بابا کے مقدر پہ قربان جایا کرو، ایمان والی اماں کے نصیبے پہ قربان جایا کرو۔ تم روئے زمین پہ جو بھی نیکی کرتے ہو، وہ نیکی تمہارے گھر والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ نیکی تمہارا بابا قبر میں دیکھ لیتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ، راوی حضرت انس بن مالک ہے، تو پھر مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے دو، بائی ہارٹ اینڈ سول کہنے دو، یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں جنتی پتھر کے قریب آئی، چوم لوں، بوسہ دوں، عقیدت کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لوں، تو میری آنکھوں نے کیا دیکھا، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ جنتی پتھر نے اپنی جگہ کو چھوڑا، آگے بڑھا، آگے بڑھا، آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر حسنین کے نانا کے لبوں کو چوم لیا، حسنین کے نانا کے لبوں کو چوم لیا۔ گویا یہ انداز بتا رہا ہے، یہ میسج بتا رہا ہے، یہ محبت کا روپرور واقعہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی کی محبت اگر زندگی دینے پہ آ جائے تو یہ پتھروں کو بھی زندگی عطا کر دیتی ہے۔ جی آگے چلوں، یہ آپ سے نہیں روکیں گے۔ کاش یہاں پہ ادھر مدرسے کے طلباء، تو وہاں پہ چونکہ ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا نا بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ سارے کوشش کریں، بڑی مہربانی ہو، یہ ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جی
مہربانی جزاک اللہ۔ اب میں آگے چل رہا ہوں۔ احد پہاڑ کیا جی؟ کس کا محبوب ہے؟ میرے نبی کا محبوب ہے۔ میرا نبی صرف تجھے نہیں پہچانتا، مجھے نہیں پہچانتا، میرا نبی تو پتھروں کو بھی پہچانتا۔ سرکار نے نہیں فرمایا احد یحبنا ونحبہ، دنیا والے تمہیں کیا پتا احد پہاڑ کا سٹیٹس کیا ہے؟ میں احد پہاڑ کی محبت کی گواہی یوں دیتا ہوں کہ احد پہاڑ میرا محبوب ہے اور میں احد پہاڑ کا محبوب ہوں۔ میں احد پہاڑ کا محبوب ہوں۔ اس مکے کے پتھر کو بھول گئے جس کے بارے میرے نبی فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ایک مکے کا پتھر ہے جس کو میں جانتا ہوں، جب اس کے میں قریب گزرا کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا کہا کرتا تھا بھائی؟ بولیں گے بولے کیا کہا کرتا تھا بھائی؟ وہ پتھر ہو کر میرے نبی پہ سلام پڑے، پتہ یہ چلا یہ سلام میڈ ان پاکستان نہیں، میڈ ان مکہ ہے، میڈ ان مدینہ ہے۔ تو اے ایمان والو، جب بھی موقع ملے حسنین کے نانا پہ درود و سلام کے تجربوں کو پیش کیا کرو، کوئی سنے یا نہ سنے، سرکار سن بھی لیتے ہیں، جوابی عطا فرما دیتے ہیں، جوابی عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے میں بڑھ رہا ہوں، میرے سرکار کی محبت کا کیا کہنا؟ جی توجہ میری طرف، میرے سرکار کی محبت کا کیا کہنا؟ صاحب خصائص کبریٰ بڑی پیاری روایت کوڈ کرتے ہیں اور ڈیفینس والے یہ پوری سنا کر آپ کو پہلے بھی جا چکا ہوں، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف، آپ کی توجہ میری طرف، کم ٹو دی پوائنٹ، آپ کی توجہ میری طرف۔ میں حسنین کے نانا کی باتیں سنانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں اور آپ نے لیکچر کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو آپ کی توجہ میری طرف، ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھنا۔ جب میرے سرکار کی آمد کا وقت قریب آیا، ہاں جی یہ بھی ہم نے کہنا ہے، جلوس بھی ہم نے نکالنا ہے، نعرے بھی ہم نے لگانے ہیں، جواب بھی ہم نے دے نہیں جواب بھی ہم نے دینے ہیں۔ مسجدوں کے اندر بونیر والوں کے لیے دعا بھی ہم نے کرنی ہے، بونیر کے اندر خدمت بھی مولویوں نے کرنی ہے، پر مولوی سیاست میں نہ آئے۔ اور سمینے کا سیاست کا مطلب کیا ہے؟ بڑی مہربانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ۔ اب آ جائے لما حضرت بلاد آمینہ، جب حضرت بی بی آمنہ کے گھر کے اندر منٹار مدنی کی آمد کا وقت قریب آیا، منٹار مدنی کی آمد کا وقت قریب آیا، قال اللہ لملائکتہ افتحوا ابواب السماء کلھا وابواب الجنان کلھا۔ رب کعبہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا سارے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دو، ہاں جی سارے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دو، ساری جنتوں کے دروازوں کو، کیوں؟ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آج تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیب، آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اے میلاد ویلفیئر والوں، میلاد مصطفیٰ ویلفیئر والوں، ڈیفینس کی سرزمین پہ زندگی بسر کرنے والوں، صرف میرے آقا کی ولادت کے جشن کے سلسلے میں تیرا چہرہ باغ نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ تو کرم یوں بھی ہوا وَتَطَاوَرَتِ الْجِبَالُ وَارْتَفَعَتِ الْبِحَارُ، جب میرے سرکار کی آمد کا وقت قریب آیا تو یہ دنیا کے سارے پہاڑ خوشی سے اونچے ہو گئے، اور اونچی آواز سے خوشی سے بولے خوشی سے اونچے ہو گئے۔ گویا پہاڑوں کا خوشی سے جھومنا، جب لگا کر اونچا ہو جانا اس بات کی دلیل بن گیا، یہ میسج کنوے کر گیا کہ دنیا والوں، حسنین کے نانا کا پیار صرف تمہارے دلوں میں
نہیں ہے، حسنین کے نانا کا پیار ہم پہاڑوں کے سینوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا پھر مجھے آگے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وارتفعت البحار، سمندر کی موجوں میں جوانی آ گئی، سمندر کی موجوں میں جولانی آ گئی، ثم تبشر بعضها بعضا، جب سمندر کی موجیں بوقت ولادت ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے کو خوشخبری دی، گویا زبان حال سے کہہ رہی تھی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تو حضرات محترم، یہ میرے آقا کا پیار کہ جس پیار کی چمک کے صدقے سے آج میرا چہرہ بھی چمک رہا ہے، آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں، اور آپ کے چہروں کی یہ حسر بسر اس بات کی عکاسی کر رہی ہے حسنین کا نانا زندہ ہے، حسنین کا نانا، حسنین کا نانا زندہ ہے۔ میلاد ویلفیئر والوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو، تم آج سرکار کی وجہ سے لوگوں کے مہمان نواز بنے اور آنے والے مہمان بنے، مہمان بھی سرکار کے، میزبان بھی سرکار کے، اس سے بڑھ کر عروج کیا چاہیے کہ آج جو یہاں پہ لنگر بٹے گا، یہ لنگر ادھر ادھر سے نہیں آیا، یہ لنگر حسنین کے نانا کی نگری سے آیا۔ اب میں آخر آتے ہوئے بڑی پیاری حدیث مبارکہ، یہ آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو بندے کے مردہ وجود کے اندر بھی جان ڈال دیتے ہیں، جان ڈال دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند ابی داؤد طیالسی نے نقل کیا، ترمذی نے نقل کیا، مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ ویلفیئر والوں، الفاظ بڑے پیارے ہیں، سننا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں سرکار کے جلوس کے لیے، ہاں جی، کوئی سیاسی پروگرام تو نہیں ہے، کوئی سکول کی سرمنی، کوئی جرگہ، کوئی جو بھی پوچھے گا یہی کہو گے سرکار کے لیے بیٹھے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہاں ہاں، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، چنینو چنا، چنینو چنا، اب آ جائیں۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ، اور حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں ان کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں پاکستانی سید نہیں ہوں، میں مدینے کا سید، امام موسیٰ کاظم کی نسل سے۔ حضرت امیر معاویہ میرے سرکار کے صحابی، خارجہ معاویۃ علی حلقۃ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حلقے میں، ایک گروہ میں تشریف لائے۔ وہ لوگوں کا طبقہ، وہ لوگوں کا گروہ بڑی محبتوں کے ساتھ روئے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا ما اجلسکم، یا یہ الفاظ ہے یجلسکم، کس چیز نے آج تمہیں اکٹھا بٹھا دیا ہے؟ ڈیفینس والو، کس چیز نے تمہیں آج اکٹھا بٹھا دیا ہے؟ آج اس اجتماع، اس میجورٹی کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا بھئی آج اکٹھے کیوں بیٹھے ہو؟ بڑا پیارا جواب دیا، جلسنا نشکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ اے امیر معاویہ، آج ہم اس لیے اکٹھے بیٹھے کہ آج ہم اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کر لیں۔ بولو بولو، کیا کر لیں بھائی؟ اور اونچی آواز سے، پیچھے والے بھی بولیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، کیونکہ اس رب کعبہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی بدولت اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگلے الفاظ قابل محبت ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، اور اس رب نے اپنے نبی کے صدقے سے ہم پر جو احسان کیا اس احسان کا شکر ادا کریں، اس احسان کا۔ اور میرے نبی نے احسان کافروں پہ نہیں کیا، کس پہ کیا جی؟ کس پہ کیا؟ انہی پہ احسان کیا جو اس احسان کو احسان سمجھتے ہیں۔ عزت انہیں دی ہے جو عزت کے قابل ہے، تبھی تو رب نے کہا کہ میں نے اگر احسان کیا ہے تو اہل ایمان پر احسان کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا احسان ہے
ہے کیونکہ میرا نبی اتنا لجپال، جو مرتے وقت بھی کام دینے والا، قبر کے اندر بھی کام دینے والا، اور تو اور حشر کے اندر بھی کام دینے والا، حشر کے اندر بھی کام دینے والا۔ گویا وہ طبقہ یہ بتا رہا ہے کہ فضل ربی اولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، گر مل جائیں حضور تو سمجھو خدا ملا۔ وہ یہ طبقہ بتا رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے بھی آج تمہاری مجلس کے اندر اللہ کا بھی ذکر ہوا، میرے نبی کے حضور شکرانے کے پھول بھی پیش کیے، میں نے تم سے حلف لے کر یہ بات بارہا مرتبہ پوچھی، اس لیے پوچھی کہ آج میں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اسی سرزمین پہ ایک محفل سجی تھی، سجانے والے ہم تھے، اور اس محفل میں تشریف لانے والے حسنین کے نانا تھے، حسنین کے نانا تھے۔ پھر مجھے ایمان سے بتاؤ، جو سرکار کے روزے پہ چلا جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جس کے گھر میں سرکار آ جائے، اور اونچی آواز سے ڈیفنس والوں، جس کے گھر میں سرکار آ جائے اس کے مقدر کا کیا کہنا، اس کے نصیبوں کا کیا کہنا۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے ہم بھی محفل کو سجا کر بیٹھے تھے، ہم بھی دلوں کو مہکا کر بیٹھے تھے، ہم بھی اپنی پلکوں کو بچھا کر بیٹھے تھے، کرم ہو گیا، کرم والا کرم ہو گیا، حسنین کا نانا تشریف لے کر آ گیا اور پوچھا او پیارو اور دیوانوں تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، آج یہ اجتماعیت کاہے کی ہے یا اکٹھ کاہے کا ہے؟ ہم نے جواب دیا جلسنا نشکر اللہ و نحمد علی ما ہدانا لے دین ہی، کہ اے محبوب علی الصلوۃ والسلام، اس رب کعبہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اب میں توجہ چاہوں گا سب کی، بڑی مہربانی توجہ چاہوں گا سب کی۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، وہاں تھا وَمَنَّ عَلَيَّ بِهِ، یا وَمَنَّ عَلَيْكَ بِكَ، اے نبی تیرے صدقے سے، یہ صحابہ کا عقیدہ، اے نبی تیرے، بولے اے نبی تیرے صدقے سے، اے نبی تیرے صدقے سے، تیرے نالین سے، تیری وجہ سے، تیرے سبب سے اللہ کریم نے ہم پہ جو احسان کیا ہے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اگر میں آپ میں سے ہر ایک سے پوچھوں، بچوں سے پوچھوں، جوانوں سے پوچھوں، بڑوں سے پوچھوں، بزرگوں سے پوچھوں، ماں بہنوں بیٹیوں سے پوچھوں، ہر ایک کا یہی جواب ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو اس لیے نکلے ہیں کہ ہمارا نکلنا بھی رب کو پسند آ جائے، ہمارا بیٹھنا بھی رب کعبہ کو پسند آ جائے۔ ہمارے بیٹھنے کا سبب کیا ہے کہ ہم سرکار کے حضور اس نعمت کو پیش کر سکیں، اس شکر کو پیش کر سکیں، کیونکہ کسے دے سر تے تاج حکومت، کسے نے حکم چلاور سکھیا، کسے دے سر تے تاج امامت، کسے نے پڑھاور سکھیا، کسے دے گل پکڑتا چولا، کسے نے زود کماور سکھیا، پر اعظم بیک مقدر ساڈا اسانے یار مناون سکھیا، اسانے یار مناون سکھیا۔ ومن علینا بیکا، صحابہ یہ کہے کہ محبوب آپ کی وجہ سے ہم پر جو احسان ہوا اس احسان کی شکر گزاری کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ ہاں ڈیفنس کی سرزمین پہ رہنے والوں، ڈیفنس کے باسیوں، اپنے مقدس پہ ناز کرو۔ آج شیبہ پارک کے اندر آپ کے بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام محبت دے سکے کہ جس نبی کے صدقے سے ہمیں بیٹیاں ملی، ہمیں بیٹے ملے، ہمیں کاروبار ملے، یہ بیٹھ کر چلانے کا موقع ملا، اس نبی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم بار کے اندر موجود ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اس لیے بیٹھے ہیں، بولو اس لیے بیٹھے ہیں۔ پھر اس محفل کا صلہ تو دیکھو، اللہ کرے ہماری مجالس سے غیر شرعی کام نکل جائے، ہمارے جلوسوں سے غیر شرعی کام نکل جائے۔ اب اگلی بات سنیں، سرکار فرماتے ہیں ابھی جبریل آئے تھے، جی ابھی جی توجہ رکھیں گے، ابھی یہ لائیو کومنٹس ہیں، ابھی جبریل آئے تھے، قد اخبرنی، اور جبریل امین یہ پیغام محبت دے کر گیا ہے کہ ان اللہ یباہی بکم
मलाइकतहु, ए महबूब अली कस्सलातु वस्सलाम, तो जो तेरी वजह से रूए जमीन पे बैठकर शुक्र अदा कर रहे हैं, अपने ईमानदार होने का शुक्र अदा कर रहे हैं, उन सहाबा से कह दो अपने मुकद्दर पे नाश करो, तुम यहाँ हो रब्बे काबा, फरिश्तों के सामने तुम्हारी मजलिस पे फख्र फरमा। और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से उस मदीने की महफिल को देखें, मिलादे मुस्तफा वेलफेयर वालों इस महफिल को देखें, फर्क बहुत बड़ा है। वहां पे सरकार है, वहां पे सरकार आए थे, वहां सहाबा थे, पाकीज़ा लोग थे, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो पापी हैं, लेकिन अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं कि आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो किसी और का स्लोगन लगाने के लिए नहीं, हसनैन के नाना का नारा लगाने के लिए बैठे। और नियाज़ी साहब बड़ी प्यारी बात लिख गए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। उनके साथ हम भी मिल जाएं यार। और ऊंची या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, जी मौत भी कबूल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नियाज़ी साहब लिख गए महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। कभी शेर के अंदर तो औता जन हो ना, आपका ईमान ताज़ा हो जाए। मेरे नबी की महफिल हर बंदा नहीं सजाता। जुमा पढ़ने तो वो लोग भी जाते हैं, जब उनके सामने इश्क़ मुस्तफ़ा की बात की जाए, सरकार के चांद तोड़ने की बात की जाए, वो मुंह से कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह। कुछ ऐसे आशिक भी होते हैं, जब इतना ही कहा जाए कि मेरे सरकार की जुल्फें बड़ी हसीन थी, वो कहता है सुभान अल्लाह। क्या कहता है जी? सुभान अल्लाह। डिफेंस वालों, महबूब की महफिल को, मेरा नबी रब का महबूब, मेरा नबी हमारा महबूब, फरिश्तों का महबूब, सहाबा का महबूब, अंबिया का महबूब, फैसलाबाद वाले लिख गए इस महबूब की महफिल को ही सजाता है जो रब का भी महबूब हो, रब के नबी का भी महबूब, रब का भी महबूब हो, रब के नबी का भी महबूब हो। इसलिए कि आपके चेहरों की चमकाहट इस बात की दलील है कि आज हमारा बैठना या 12 दिन घरों से निकलना इसलिए निकलते हैं अहले अयाल छोड़कर, ताकि दुनिया को बताए मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहतरम, सरकार की महफिल वही सजाता है, मेरे नबी की नात को सुनकर सुभान अल्लाह वही कहता है, सरकार की बातों को सुनकर उसी के चेहरे पे चमक आती है, रौनक आती है, जिसे रब भी पसंद कर लेता है, हसनैन का नाना भी पसंद कर लेता है। तुम्हारा उठना इस बात की दलील है, रब ने पसंद किया है, तो तभी 12 दिन सरकार के मिलाद का जश्न मनाने का मौका दोबारा तुम्हें मिल गया। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, आमदे मुस्तफा, चेहरा-ए वद्दुहा, चेहरा-ए वद्दुहा। माशाअल्लाह। अब मैं इन्हीं अशआर पे अपनी बात को पूरा करूंगा क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरा। इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार होना चाहिए, असी कदों चाहते हैं फसाद होना चाहिए। असा सुनिया दा इको ही मुतालबा है, घर घर गली गली सोने दा मिलाद होना चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है, जिगर से वही तीर फिर पार कर, आमीन इकबाल। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, वमा अलिशा इल्लल्लाह।